ایک شیعہ عالم اپنی کتاب الامام مہدی صفحہ 325 پہ لکھتا ہے کہ یہ بات ہم پر مخفی نہیں کہ امام مہدی، امام غائب، 12واں امام، ویسے تو نظروں سے پردہ کیا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب بھی جہاں بھی کوئی پریشان حال اس کو پکارتا ہے، جہاں وسائل ختم ہو جائیں، جانور حملہ کرے، جن حملہ کرے، انسان حملہ کرے، خشکی یا تری میں ہو، سمندر میں پھنسا ہوا ہو، وہ یا قائم آل محمد کا نعرہ لگائے تو فوراً قائم آل محمد اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں قائم آل محمد کو پکارنے والے، نماز میں تو نے بھی کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تیرے ذاکر نے تجھے یاد کروا دیا کہ قائم آل محمد خشکیوں میں پکاروں کو سنتے ہیں، تیرے رب نے تجھے یاد کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے اس میں جو تکلیف آنے پہ کہے اللہ اللہ، اور اس میں جو کہے نادے علی، نادے علی مظہر العجائب، یا علی کہو عجائبات کا ظہور ہوگا۔ ایک دوسرا کہتا ہے، ایک کہتا ہے یا اللہ مدد، ایک کہتا ہے یا علی مدد۔ آئیے ان دونوں کو لے کے ہم قرآن حکیم پہ پیش کرتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری مدد کرتا ہو؟ تدعونہ، تم اس کو پکارتے ہو، پھنس جاتے ہو، مصیبت میں پڑ جاتے ہو، وہ آتا ہے تمہاری مدد کرتا ہے، اور آواز لگاتے ہو کہ اگر اس بار ہماری رہائی ہوگی تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ جواب سنیے، یا علی کہنے والے جواب سننا، یا فاطمہ الزہرا کا نعرہ مارنے والے اگر حق چاہتا ہے تو آ کلام الہی کے واضح کو سن، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، وہ اللہ ہے جو تمہیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے، ہر مصیبت سے نجات دینے والا۔ پیارے حبیب پہ پریشانی آئی تو نجات کس نے دی؟ خلیل اللہ پہ پریشانی آئی تو نجات کس نے دی؟ ایوب علیہ السلام پہ پریشانی آئی تو نجات کس نے دی؟ خود مولا علی پہ پریشانی آئی تو نجات کس نے دی؟ ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یا علی یا حسن کے نعرے لگانے والے بھائی، یہ قرآن حکیم تجھے درس دے رہا ہے، یہ کلام الہی تجھے پکار رہا ہے۔ غیروں کی عبادت سے منہ موڑ لو اور آ جاؤ کلام الہی کی طرف۔